عالم ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ سرگودا سے ہے. میں ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہوں اور 15 سے 20 سال میرا ہیومن رائٹس پہ کام ہے اور ریسنٹلی بھی میں نے LLB کیا ہے. تو جو ہے سالٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. جو میں اپنا کام کر رہا تھا سرگودا میں تو وہ اسکیٹرڈ تھا. گو کہ میں نے کافی سارا کام کیا لیکن آفٹر سالٹ جب ان کے ساتھ ملا میں نے ٹریننگ کا کورس کیا تو اس کے بعد پھر مجھے میپنگ کرنا آ گئی. اب میں سارا اپنا جو ہیومن رائٹس کا کام ہے لیگل ایڈ کا ہے اس کو میپ کر کے ورک پلان بنا کے تو جو ہے کمیونٹی کی ویلفیئر کر رہا ہوں, مدد کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جو میں بتانا چاہوں گا جو ہمارے جو ٹریننگ میں نے ناز صاحب تھے انہوں نے جو ہمیں بتایا بائبل کے ریفرنس سے کہ واٹ از لیڈرشپ, تو وہ ایک میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو پھر میں نے جو ہے رومیو 12 باب کا انہوں نے ذکر بھی کیا تھا, میں نے ان کو پڑھا تو پھر اس سے میں نے جو ہے اپنی لیڈرشپ جو ہے اسکلز ان کو انہانس کیا. مجھے گورننس کا پتہ چلا, مجھے جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں جو مائنورٹیز کا کردار ہے پاکستان بنانے میں اور پاکستان بنانے کے بعد پاکستان کو مستحکم کرنے میں, وہ سارا ہم نے پڑھا. پھر ان کو ایز اے رول ماڈل ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آئے اور اس کے ذریعے ہم اب جو ہے کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے میں نے اور سر البرٹ ڈیوڈ نے مل کے ایک مشترکہ پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ کیا جو صرف مائنورٹیز کے لیے ہم نے آن لائن جاب پورٹل ڈیزائن کیا ہے جس کی ڈیٹیلس ہم تھوڑے دن تک شیئر کریں گے آپ سے. تو اس میں صرف ہم نے جو مائنورٹیز کی ڈیٹا کلیکشن ہے جو ہمارے پاس گورنمنٹ کی خالی ویکینسیز ہیں جو اکثر سپریم کورٹ بھی اس کی نشاندہی کر چکی ہے, تو اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے مائنورٹیز کی جو تعداد ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پاکستان میں بالخصوص صوبہ پنجاب میں, کتنے ہمارے پاس MPhil ہیں, کتنے وکلا ہیں, کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے انجینئر ہیں, تو یہ سارا ڈیٹا ہم نے وہ پورٹل میں کمپائل کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہمارے پاس ڈیٹا آتا جائے گا ہم کو گورنمنٹ جو ہے جو خالی ویکینسیز ہیں اس پہ ہم اپلائی کرنا ان کا شروع اسٹارٹ کر دیں گے. اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو مائنورٹیز کا 1 مین کمیشن ہے ڈاکٹر شعیب صدر اس کے ساتھ یہ کنسنٹریشن کے ساتھ ہم یہ سارا کام کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ. زبردست. اچھا ٹھیک ہے, 1 منٹ ہو گیا. ہاں 2.5 ہو گیا. اچھا اچھا, ون یونیک ورڈ فار سالٹ. کیمرہ جی, سالٹ نے ہی میری زندگی بدلی ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری زندگی کا جو لیڈرشپ میں ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ سالٹ ہے. اچھا, یہ ہو گیا, یہ تو سمجھے ہو گیا وائی سالٹ. اگر اس کو آپ نے سمرائز کرنا ہو ایک ورڈ میں تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ Salt is leadership. Leadership, okay. What did you enjoy about salt? سالٹ میں نے جو ہے سب سے زیادہ انجوائے کیا جو ہماری جو کمیونٹی کے مسائل ہیں, کسی کمیونٹی کے, ان کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر ان کا سلوشن بھی جو ہے پیش کرتے ہیں کہ کس طرح مسائل تو ہیں اوبویسلی سب کو پتہ ہے لیکن ان کو ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے. تو دیٹ از یونیک فرام سالٹ. اچھا, واٹ واز یور فرسٹ امپریشن اباؤٹ سالٹ؟ فرسٹ امپریشن جیسے کہ اس کے بروشر پہ لکھا ہوا ہے کہ انکلوسیو اور انفارمڈ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں جیسے ہی ہم نے اس کو دیکھا کہ لیڈرشپ کا سالٹ کا کورس ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہیں تو یس آئی کیچنگ تھی. اچھا, کیا نہیں اچھا لگا؟ واٹ ڈیڈ یو ڈس لائک؟ نہیں کچھ ایسا تو نہیں ہے جو نہ اچھا لگا, بلکہ لاسٹ ٹائم جو ہم ٹریننگ کر کے جا رہے تھے تو ہم نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی کہ یہ ہم ہیں, یہ ہمارے البرٹ ڈیوڈ سر ہیں اور ہمارا واپس جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا. زبردست. Who is your favorite in the team? My favorite in the team obviously البرٹ ڈیوڈ ہیں اور بیسیکلی تو یہ ٹیم بھی فیوریٹ ہے اور یہاں کے ایون باورچی تو نہیں میں کہوں گا, وہ ہمارے جو کوک ہیں ہمیں جو کھانا کھلاتے ہیں ان سے لے کے تو البرٹ ڈیوڈ تک سارے بہت خوش مزاج ہیں, حسین ہیں, کیوٹ ہیں, زبردست. Name a session from which you learned the most. ہاں, میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا
اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ دوبارہ اس سیشن کو رکھیں. وہ جو سر اشرف ناز تھے اسی سیمنری کے شاید وہ انچارج بھی رہے ہیں, تو جو انہوں نے ہمیں بتایا بائبل میں لیڈرشپ, بائبل میں آیتیں انہوں نے ہمیں پڑھ پڑھ کے بتائی کہ لیڈرشپ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بھی ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ پھر میں نے بائبل پہ فوکس کیا, اور وہاں سے میں نے جو لیڈرشپ خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے اس کو فالو کر کے یہ سارے مسائل جو ہیں اور میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو اس کے پیچھے اوبیسلی سالٹ ہے, سالٹ کے بعد جو سر اشرف ناز ہیں اور وہ ٹریننگ ہے اور وہ سیکشن ہے پراپر جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جو ہے بائبل کے ریفرنس سے جو ہم سیکھتے ہیں لیڈرشپ, دیٹ از آسم. Rate us on a scale of 1 to 10. اوبیسلی 10 to 10. کوئی ایک لیڈر کی ٹریٹ جو آپ نے ٹریننگ کے دوران سیکھی ہو. ہاں, ہمارے پاس آئے تھے جو ہے سبینو سکندر صاحب, جو کافی ایک بیوروکریٹ ہیں, کافی اچھے عہدے پہ سرونگ کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں پاکستان میں. تو ان سے جو ان کی انسپائریشن تھی, جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ابھی تو جاب کوٹا ہے, جاب کوٹے پہ ہم امپلیمنٹیشن کروا کے یا اپلائی کر کے ایزیلی صرف ایگزامس پاس کر کے ہم یہ جاب لے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اوپن میرٹ پہ کہا تھا کہ میں اوپن میرٹ پہ یہ کیا ہے اور وہ جاب لی ہے اور اب سرو کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے صرف ڈائریکشن کا نہیں پتہ, ہم ایم فل کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرنے کا, ٹیسٹ پاس کرنے کا طریقہ کا نہیں پتہ ہوتا. پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرنے کا, ٹیسٹ پاس کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. ویسے ہم ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, انجینئر بھی بن جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کون کون سی ایپس خود بنا لیتے ہیں, کیا کچھ کر لیتے ہیں, لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ ہمارے سے کا تعین نہیں ہوتا. وہ سبینہ سکندر صاحب نے ہمیں بتایا تھا. لیڈر کی کوئی ایک کیریکٹرسٹک جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جی, لیڈرشپ میں ویسے تو لیڈرشپ ایک مجموعہ ہے, وہ مختلف کریکٹرز کو جوڑ کے جو بنایا جاتا ہے, مختلف اچھے کریکٹر ہیں ان کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے, وہ اس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں. تو اس کے سارے کریکٹر بھی بہت اچھے ہیں, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں یا جو میسیج دینا چاہتے ہیں اس کے انداز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح وہ میسیج ڈلیور کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے آڈینس کیا ہے جس کو آپ دے رہے ہیں میسیج, ان کا لیول کیا ہے. اس لیول کے ساتھ میچ کر کے آپ جو ہے اپنا میسیج اس انداز سے دیتے ہیں, وہ میٹر کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں وہ چیز گئی ہے یا نہیں گئی, اور ان کا اس سن کے یا اس کے رد عمل کیا ہوگا, ایکسیپٹ کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. زبردست. اچھا, بس کیمرے میں ایک دفعہ کہہ دیجیے ایکوالٹی. ایکوالٹی